افغانستان کا وائس اینڈ ورچو یعنی برائی نیکی کا قانون میرا پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کا اور بنگلہ دیش کے بھی جو وہاں رہتے ہیں اور جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان سب کے لیے ایک اہم پیغام۔ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس کو قائم ہوئے اب تقریباً 3 سال ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نیا قانون انٹروڈیوس کروایا۔ اب یہ قانون اس طرح کا نہیں ہوتا جو پارلیمنٹ میں آتا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی جو نام کی پارلیمنٹ ہے جو جمہوریت ہے یا باہر کے ملک میں آتا ہے، ان کو امیر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آرڈر جاری کر دیتا ہے، وہاں طالبان حکومت اسی طرح کی ہے۔ تو اس قانون کا نام ہے وائس اینڈ ورچو لا، یعنی برائی اور نیکی کا قانون۔ انہیں اپنی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اپنی مرضی کی جو شریعت ہے اس کے مطابق اس قانون کو کہتے ہیں نافذ کیا۔ اس قانون کی جو باتیں تھوڑی بہت لکھی ہوئی ہیں میں آپ کا بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ بھائی جان آپ کوئی بھی کہتے ہیں میوزک نہیں سن سکتے، گاڑی کے اندر بھی کہیں بھی کوئی میوزک نہیں سن سکتے۔ عورتیں جو باہر نکلیں گی وہ اپنا سب کچھ کور کر کے نکلیں گی، اوپر سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ ایوری تھنگ کور ہوگا، اور باہر جب جائیں گی تو ان کی کوئی آواز بھی ہونا غیر مرد نہیں سن سکتا، صرف ان کے کہتے ہیں باہر جائیں گی محرم کے ساتھ جائیں گی۔ اگر کسی گاڑی میں بیٹھنا انہوں نے کسی گاڑی میں بھی اپنے محرم کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی۔ محرم وہی ہے جو کہتے ہیں جو ان کا بہن بھائی وغیرہ، یعنی بھائی وغیرہ باپ خامن وغیرہ وہی محرم ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتی۔ مرد جو ہیں ان کا اپنا داڑھی رکھنا انہوں نے لازمی قرار دے دیا۔ اس طرح کا انہوں نے ہور بھی کی ہے، سارے کا سارا زور بھی زیادہ تر عورتوں کے اوپر ہی ہے۔ ویسے وہاں ملک میں کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں افیون وغیرہ بکتی ہے، چرس وغیرہ بکتی ہے، اور بچہ بازی وغیرہ ہوتی ہے، کو پتہ ہی اور بھی کئی مسئلے مسائل وہاں پہ ہیں۔ اچھا وہاں پہ ان کے کوئی زور نہیں چلتا، سارے کا سارا مسئلہ یہ ہو چکا ہے، پورے اسلام کو بدنام کیا، ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ تو ویسے جن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں طالبان وغیرہ، جو اسلحہ استعمال کرتے ہیں، جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جن ملکوں سے آیا ہوا وہاں تو عورت کو زیادہ حاصل ہے نا، وہاں ان فیکٹری میں عورتیں بھی کام کرتی ہوں گی، انہیں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں گی جن کو استعمال کر رہے تھے۔ یہ نامحرم میں نہیں آتی، کیا یہ گناہ کے اندر نہیں آتا؟ لیکن کیا بات کریں، کیا کر سکتے ہیں، ان کا ملک ہے، ان کا قانون ہے، جس طرح مرضی کریں۔ لیکن ان کی یہ بات ہے، انہوں نے شریعت کو سامنے رکھ کے قانون بنایا جو ان کی اپنی مرضی کی شریعت ہے، اور یہ وہی شریعت ہے جو ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بہت پسند ہے، جو ملک کے اندر رہتے ہیں اور جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ طالبان کی جب حکومت آئی تھی اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم میں آئے تھے عمران خان صاحب، انہیں بڑی زبردست تقریریں کی تھی کیونکہ ان کی اپنی حکومت میں خطرے میں تھی نا، تو زیادہ ہیرو بننے کے چکر میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، شکست دے دی امریکہ کو، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آج اسی امریکہ سے وہ مدد بھی مانگ رہے ہیں دیکھا جائے تو۔ اور جس مغربی تہذیب کو انہوں نے کہا تھا مغربی تہذیب ہماری کسی کام کے نہیں ہے، اسی کہتے ہیں۔ اور انگلینڈ کے بارے میں کہا تھا وہاں بھی عورتوں کو یہ ہوتا ہے، وہاں اپنے کور نہیں کرتی، جو کچھ کرتا ہے۔ آج انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے وہ خود بھی امیدوار ہیں۔ یعنی یہ ہے دوسری ہماری سے، یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، ہمارے جتنے باقی بھی ہمارے سیاستدان ہیں، نواز شریف وغیرہ، زرداری وغیرہ ہیں، وہ بھی سارے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور سب کے سب ٹکانے ان کے مغربی تہذیب کی طرف ہے جن کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے سب سے بڑھ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے فوجی اہلکار ہیں جو صحیح ملک کے مالک ہیں، جو صحیح طاقتور ہیں، جو مغربی تہذیب کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کے جو ISA کا جو چیف ہے تھے، یہ آپ کو تو ریفرنس بتا رہا ہوں تو آپ کو یاد دہانی ہو جائے تھوڑی سی نا۔ تو اس وقت جو آئے تھے فیض حمید صاحب جو آئے تھے، وہ وہاں پہ گئے تھے، بڑی مشہور ان کی کہتے ہیں ویڈیو بھی مشہور ہوئی، تصویر مشہور ہوئی، وہ چائے کی پیالی بھی کہا ایوری تھنگ گوئنگ ٹو بی انڈر کنٹرول، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دیکھ لیں کیا سب کچھ ٹھیک ہونا ہے کہ بعد میں دیکھ لیں وہی طالبان آج ہمارے خلاف ہیں، پاکستان سے وہ بالکل پسند نہیں کرتے، ہندوستان جو کہ غیر مسلم ملک جسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، اور چائنا کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ لڑائی چل رہی ہے ان کی۔ یہ اس طرح کی ہوتی ہے باتیں۔ لیکن میرا جو اہم پیغام جو ہے نا وہ ان کے لیے ہے جو ہمارے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں نا، جا کے ان کو مفت کی شریعت آئی ہوتی ہے۔ ہر بندہ کہہ رہی ہے پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، ہمیں سائنس نہیں چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو ہے نا، یہ جو خاص قسم کی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے اندر ہے، سائے نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے، پروگریس کرے، جہاں ہر بندے کو مکمل آزادی ہو، چاہے جس مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔ لیکن کچھ ڈر اور خوف کا ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے اداروں نے، تاکہ اپنے مطابق ایک ایجنڈے کو چلا سکیں۔ اس کے مطابق سارے بندے اس لپیٹ میں آ چکے ہوئے ہیں، اور یہ اس آگ نے پورے ملک میں ہر بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ اب یہ میرا ان پاکستانیوں کے ساتھ اور جو ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں ان کو مفت کی شریعت کا، اس طرح کی شریعت کا بڑا شوق ہے نا، وہاں بھی عجیب تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، قصے کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ 25 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہا ہے، وہاں کشمیر میں امن ہو چکا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں، اب یہ سب کچھ رہ رہا ہے نا، ان سے میرا تھوڑا سا پیغام ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں۔ دیکھیں پرفیکشن کہیں نہیں ہوتے، اچھے برے حالات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ وہاں کو اذان کی آزادی بھی حاصل ہے، مسلمان ایکٹر بالی ووڈ کے اندر بھی ہیں، اور بھی وہ کئی فیسلٹیز وہاں پہ حاصل ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ملک ہے آپ کے مطابق، پھر بھی وہ سیکولر کنٹری ہے جس میں آپ کو پوری آزادی ملی ہوئی ہے، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ مطلب وہاں بھی اگر اپنے مطابق وہ اپنے مذہب کے مطابق سخت قانون پاس کرے جس طرح افغانستان نے کیا، تو پھر آپ کا حال کیا ہو؟ پھر اگر یہی میرا آپ پاکستانی مسلمانوں کے لیے جو اپنے تنگ نظر رکھتے ہیں، ہر کسی چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق جو مذہب ہوگا ہمارے مطابق ہوگا۔ پاکستان میں ایک جو وہابی جو ہے وہ دیوبندی کو کفر کہہ رہا ہے، دیوبندی جو ہے بریلوی کو کفر کہہ رہا ہے، سنی شیعہ کو کفر کہی جا رہا ہے، یعنی ہر بندہ ایک دوسرے کو کفر کہی جا رہا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے جو
میرا مسلک جو ہے, جو میرا مرضی کا اسلام ہے وہی صحیح اسلام ہے, باقی سارے اسلام اس طرح کے ہیں. یعنی ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے. یعنی اس قسم کے حالات ہو چکے ہیں, باتیں ان کی آسمان کو پہنچی جا رہی ہیں. اب ان سب سے سادہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, لیکن سادہ سی ان کی درخواست ہے بھائیان, آپ کو وہاں افغانستان ہے نا, وہاں شریعت بھی نافذ ہوگی, یا اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں, بنگلہ دیش کے جو آج کل انقلاب کلوب جو آیا ہوا نا, وہاں پہ ان کو بھی بڑا اسلام چڑھا ہوا ہے. اسلام والا وہ والا جو اپنی منافقوں والا, صحیح اسلام نہیں, وہ ان کو وہ چاہیے نا اپنی مرضی کا. تو بھائی آپ کے لیے زبردست ملک ہے ہمارا, اسلامی ملک بھی ہے, ہم زیادہ دور بھی نہیں ہے, اتنی دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں جاؤ سارے, وہاں جا کر شریعت بھی لو, سارے جو آپ چاہتے ہیں وہی جو سب کچھ کرو. کیونکہ پھر یہی منافقت ہے نا کہ جس سے ہمارے سارے لوگ جو ہیں اپنے سارا جان و مال قربان کر کے, سب کچھ سب کچھ بیچ کے ڈنگیاں لگا کر انہیں ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جن ملکوں کو کہتے ہیں ہمیں یہ تہذیب نہیں پسند, یہ کافر ہے, ہمیں سائنس نہیں چاہیے. کیا اگر آپ کو صحیح, آپ سچے مسلمان ہیں نا بھائی, تو افغانستان جہاں وہاں شریعت بھی ہے, جو آپ کو شریعت چاہیے. ان سے بھی بڑھ کے وہ ہیں جو پاکستان سے باہر پہنچ گئے ہوئے ہیں, یا پھر ہندوستان سے باہر پہنچ گئے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں, اور بنگلہ دیش سے باقی پہنچ گئے نا. جو میں باقی مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, عرب والے ان کا اور حساب کتاب ہے. جو باقی یورپ, امریکہ, کینیڈا, یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ جب پہنچ گئے نا وہاں, اور وہاں مفت کے مظاہرے کر رہے ہوں گے, ویسے بینیفٹ پہ رہ رہے ہوں گے. بینیفٹ وہی جو گورنمنٹ سے آپ کو امداد وغیرہ ملتی ہے اس پہ, کیونکہ خود ان کی آئیڈینٹی کرائسس ہے, شناخت کا مسئلہ ہے, خود تو کچھ ہے نہیں, کوئی اتنی کوئی معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکے, تو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی نظر میں بھی نفرت بڑھ دی ہے, بڑا لوگ پسند نہیں کرتے, شریعت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آ کے. یہاں پہ ایسا ماحول بنا دیا ہوا ہے بھائی, یہی ان کے لیے بھی ایک بڑا سنہری موقع آ گیا کہ آپ کو شریعت چاہیے نا, جو آپ چاہتے ہیں, جو یہاں پہ آ کے باہر یورپ میں, امریکہ, کینیڈا کے اندر, یو کے میں آ کے بڑے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں شریعت چاہیے. تو بھائی شریعت وہ دے رہا ہے نا ملک آپ کو لیے سنہری موقع ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں, جاؤ وہاں جا کر شریعت کے مطابق زندگی گزارو, زبردست آپ کو سارا ماحول میں نے کہا جو آپ چاہتے ہیں وہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہو چکا ہے کہ اسی منافقت نے ہمیں, آپ دیکھ لیں, اس مقام پہ پہنچا دیا ہوا ہے. آپ 1000 سال کی تاریخ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, 1000 سال, 500 سال, 400, جتنا مرضی کر لیں, 100 سال چیک کر لیں, لاسٹ 50 ایئر چیک کر لیں, ہم اپنی اس دنیا کو ایک بھی ایسی چیز نہیں دے سکتے جس پہ ہم فرق کر سکیں. اور یہ سب سے بڑا کرائسس ہے, اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے پلے کچھ ہے نہیں ہے, اور پھر ہم ہر بندہ مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو بڑھا کر اپنی ایگو کو جو ہے نا وہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ادروائز کوئی ہیرو ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آگے بڑھا کر بتا سکے ہماری بھی یہ ایجادات ہیں. سب چیزیں میڈیسن سے لے کے ٹیکنالوجی, لائٹ وغیرہ, جو اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں, یوٹیوب, ایوری تھنگ ان کی استعمال کی جا رہی ہے. جن کو کہتے ہیں ہمیں سائنس نہیں چاہیے, وہ کافر ہیں, وہ دوزخ میں جائیں گے. تو میرا پھر بات مختصر یہی ہے, اور بات آپ سے بڑی درخواست ہے, آپ کے لیے زبردست پیغام ہے, مشورہ بھائی جان, آپ کو شریعت چاہیے نا, یہ آپ کی مرضی کی شریعت افغانستان میں نافذ ہو رہی ہے, ہوگی ہے بلکہ, تو آپ کے لیے زبردست موقع ہے. آپ خود ہی کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, ہمیں شریعت چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے, نظام مصطفیٰ چاہیے, آپ کا اپنی مرضی کی جس کو آپ خود ہی کہی جاتے ہیں. تو افغانستان نے آپ کا پلیٹ فارم دیا, سب کچھ دیا ہے, وہاں اپنے سارا سرمایہ بیچو, جا کے کافر ملک میں نہ جاؤ. یہ تو آپ کہتے ہیں یہ تو سارے کافر دوزخ میں جائیں گے, تو کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی, جہاں افغانستان میں جاؤ, سارا مال بیچو, وہاں جاؤ, وہاں اپنا گھر بناؤ, شریعت کے عین مطابق زندگی گزارو, آپ کو وہاں ہوگی. یہ آپ کو زبردست موقع آ گیا, تو اب اس موقع کو ضائع نہ کریں, تاکہ کہ روز قیامت کے دن اپنے آپ سرخرو ہو سکیں. آپ جا کے آپ کہہ سکیں گے ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا, یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن یہ باتیں یہ بس منافقت ہے نا. لیکن جو اچھے مسلمان ہیں, جو اچھے پاکستانی, بے شک ہندوستانی ہوں, ہندوستان میں رہ رہے ہوں, پاکستان میں رہ رہے ہوں, بنگلہ دیش میں رہ رہے ہوں, کہیں بھی رہ رہے ہوں, وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں, دیکھ لیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہم کہاں پہ آ گئے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں, ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں, ان کو بتائیں کہ انہیں ہر مذہب کا احترام کرنا ہے, ہر انسان کا احترام کرنا ہے, مذہب سے اوپر اٹھ کے, بے شک وہ ہندو ہو, سکھ ہو, مسیحی ہو, یہودی ہو, بدھسٹ ہو, یا جس کا کوئی مذہب نہ ہو, اس کا ایسے انسانیت کا آپ نے احترام کرنا ہے. مذہب آپ کا پرسنل میٹر ہے. یہ تعلیم دیں, اس سے ہم اگلی نسل کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں, تاکہ ہم ہمارے بارے میں یہ کہہ سکیں کم از کم انہوں نے ہمارے لیے اچھا کام کیا تھا. میری درخواست یہی ہوتی ہے. میں ادروائز یہی ہوگا, آج سے جس طرح کافی 1000 سال پہلے گزارتے ہیں, اگلے 1000 سال بعد بھی کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہوں گی, ہم دنیا میں ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے لیے مشورہ بھی ہے, اور آپ کے لیے کہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ایک مشعل راہ بھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں شریعت کے مطابق آپ موقع آ گیا, اور باقی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. جس طرح پہلے کہتا ہوں, اگر ہمیں آگے بڑھنا طریقہ صرف ایک ہے کہ ہمیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, انوویشن کے اندر, ریسرچ میں, ایجوکیشن کے اندر, اے آئی میں آگے آنا پڑے گا, اور خود ہی کو کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جب کو اچھی لگی سماعت چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.